العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. سخیاں دا سلطان دماد حضور دائے سخیاں دا سلطان دماد حضور دائے
ذوالنورین عثمان داماد حضور دائے سخیاں دا سلطان داماد حضور دائے سخیاں دا سلطان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد جندے پہرے حسن حسین کھلوتے رہے پتر علی زہرا دے چین کھلوتے رہے جندے پہرے حسن حسین کھلوتے رہے پتر علی زہرا دے چین کھلوتے رہے رکھدا شان ذیشان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد سخیاں دا سلطان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان جندی عظمت مدنی آپ بیان کی تھی جندے لئی اصحاب بیت رضوان کی تھی جندی عظمت مدنی آپ بیان کی تھی جندے لئی اصحاب بیت رضوان کی تھی او ناشر قرآن داماد حضور دائے او ناشر قرآن داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد خود قرآن گواہ جدے یار دائے ہم زلف و ولیاں دے سردار دائے خود قرآن گواہ جدے معیار دائے ہم زلف و ولیاں دے سردار دائے سنیاں دی اساں سنیاں دی جند جان داماد حضور دائے سارے کہو اساں سنیاں دی جند جان داماد حضور دائے سنیاں دی جند جان داماد حضور دائے سنیاں دی جند جان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد سخیاں دا سلطان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان عقد علی
عثمان نے خرچہ چایا ہے عقد علی عقد علی عثمان نے خرچہ چایا ہے عشر مبشرہ وچ نا جس دا آیا ہے او کیسر پردھان داماد حضور دائے او کیسر پردھان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد سنیاں دی جند جان پانچ باری کہنا ہے پانچ باری سنیاں دی جند جان داماد حضور دائے سنیاں دی جند جان داماد حضور دائے سنیاں دی حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد حضور دائے سخیاں دا سلطان داماد حضور دائے سخیاں دا سلطان داماد حضور دائے ذوالنورین عثمان داماد حضور دائے تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے ساری کائنات خودی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج ہے اور رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ خودی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار گوھر وارج ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد حسب سابق ساج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں جو اپنے گھاری چا حاضری دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو میں نوں آپ سب نوں مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جڑے حاضرین ہو اور سوشل میڈیا دے ذریعے جڑے ناظرین نے انہاں نوں یہ علم ہے کہ آج جس ہستی دے متعلق اساں لب کشائی کرنے دی جسارت کر رہے ہیں یقیناً ہستی محتاج تعارف نہیں اتنی پاک باز و ذات ہے اتنا پاک انہاں دا وجود ہے کہ جنہ تو معصوم فرشتے بھی حیا کر دے انہاں دے جننے بھی لقب میں ذکر کراں
حقیقت تے مبنی ہونے نے. اج کل تے لقب تھوک دے حساب نال دتے جاندے نے. نقیب خطیب جنوں ویکھن جیڑے لقب انہاں دے منہ چون انہاں چ 90% جھوٹ ہوندا ہے. لیکن جدوں حضرت عثمان پاک دا نا ہوندا ہے تے جیڑا بھی لقب ذکر کریں عثمان نو سجدہ ہے. آپ دا نام مبارک عثمان ہے. کنیت ابو عبداللہ اور ابو عامر ہے. پنجویں پشت جا کے نسب سرکار نہ رل جاندا ہے. ایک اعتبار نال حضرت عثمان غنی ذوالنورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھانجے لگدے ہیں. بڑا قریبی رشتہ ہے. اور پھر یہ بھی میں پڑھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو بعد چوتھا یا پنجواں مسلمان عثمان ہے. حضور نے جدوں اعلان نبوت فرمایا تھے آپ کی عمر تقریباً 24 برس سی. دعوت صدیق اکبر تے عثمان پاک نے کلمہ پڑھیا. کیا شان ہے صدیق اکبر جی دی دعوت قبول کرنے والا عثمان غنی. زمانہ جاہلیت بھی عثمان پاک ہی رہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی بات میں کرا یا تسی کرو یا کوئی اور بندہ کرے کہ کسے نو تکلیف ہو سکتی ہے. میں گواہی مولا علی دی پیش کر لگا. ساڑھے کلوں عثمان غنی دے ایمان دی دلیل منگن آلیا پہلوں مولا علی کل تو پوچھ لے عثمان دی شان کی ہے. اللہ اکبر کبھی. تفسیر در منصور پارہ 7 سورہ مائدہ اس آیت دے تحت یہ بات موجود ہے. حضرت ثابت بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے خلیفۃ المسلمین امام المتقین امیر المؤمنین خلیفہ چارم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا دی بارگاہ جب بندہ حاضر ہویا اور عرض کردہ ہے امیر المومنین میں مدینہ پاک واپس جا رہے ہاں. مدینے دے لوگ میرے کو عثمان غنی دے متعلق پوچھ دے نے. تسی فرماؤ جدوں مینوں کوئی عثمان دے متعلق پوچھے تے میں انہوں نے کی جواب دے. سوال کرن والے تو بھی صدقے جاواں تے جواب دینا والا تے اگے ہی سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو اپنے کولوں کوئی گل نہیں کرنی, تو قرآن دی یہ آیت پڑھنی اور تو کوئی گل نہیں کرنی. کوئی تینوں پوچھے تے تو قرآن دی آیت پڑھ کے دسنا ہے پہ اے آیت دا مصداق عثمان غنی.
اے مولا علی میں کیڑی آیت پڑھا؟ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فرمایا یہ آیت سبحان کے دیکھتا ہوں ایمان والے آمنو وعاملوا الصالحات، ایمان بھی ہے تے چنگے کام بھی نے. ثم اتقوا، پھر تقوی بھی ہے، وآمنوا ایمان بھی ہے، ثم اتقوا واحسنوا، تقوی احسان نیکی ہے خیر. کی دسنا چاہتے نے مولا علی؟ فرمایا مومن ویکھنا ہی تے انہاں نوں آنکھ عثمان ویکھ لو، متقی ویکھنا ہی تے انہاں نوں آنکھ عثمان ویکھ لو، سفیر امن ویکھنا ہی تے انہاں نوں آنکھ عثمان ویکھ لو، نیکیاں کرن والا ویکھنا ہی تے انہاں نوں آنکھ عثمان ویکھ لو. واللہ یحب المحسنین. اللہ دا محبوب ویکھنا ہی تے عثمان ویکھ لو. تعارف عثمان بزبان علی بحوالہ قرآن. کسی کالے دی منی ہے یا مولا علی دی منی ہے؟ ذوالنورین یہ بھی دسیا مولا علی. اخبرنی عن عثمان، مولا علی فرماندے نے ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی. صرف فرشاں تے نہیں، صرف زمین تے نہیں، عثمان او بندہ ہے جنہاں نو مالا اعلی وچ بھی ذوالنورین آ کے پکاریا جاندا ہے. اے ذوالنورین آکھن والا مولا علی. ایدے وچوں بڑے مسئلے نکل گئے. نبی دیاں 4 تھیاں بھی، اس لیے تو ذوالنورین ہے نا. ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالجنتین. پہلوں حبشے والی ہجرت کی تھی، سب کچھ مکے دا امیر ترین خاندان بھی آلہ. اور پھر دیکھو میں یہ تھے گل کران، لوگ آج جنگ دا ماحول ہے نا، کوئی کسی نو جا کے سلیوٹ پہ کرتا ہے، کوئی کسی نو سلیوٹ پہ کرتا ہے. امن دے ایوارڈ پہ ونڈے جان دے، انہاں نو سفیر امن پہ آکھیا جاندا ہے جڑے ساری دنیا وچ قتل و غارت کروا رہے ہیں. لوکی اتھے کھلو کے آندے نے ساڈا دل کردا سلوٹ ماریے تے انہوں ڈونلڈ ٹرمپ. بے حیا بے شرم، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سب تو بڑا ظالم ہے بے ایمان. میں تینوں دساں سفیر امن کنوں آکھیا جاندا ہے؟ خاندان تلواراں والا. عثمان لڑ دے تے خاندان والے فخر کر دے، تلوار چلانا تے انہاں دے حصے چ آیا ہے. لیکن سرکار عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بی بی نو لے کے حبشے والے ہجرت کر گئے. پھر اگلا ویخ کوئی بندہ ایسا نہیں جدے کل اقتدار ہوئے، قوت ہوئے، باور ہوئے تے پھر وہ آکھے میں کچھ نہیں کرنا. سفیر امن ویکھنا ہی تے عثمان نو ویکھ لے. 2000 بندہ ہے محاصرہ کرنے والا، لکھاں دی فوج ہے. اس فوج وچ ایک علی ہزاراں دے بھاری ہے. عثمان تے پانی بند دے، مسجد وچ داخلہ بند دے. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آکے عرض کردے نے چاچا جی اجازت دیو انہاں نو وڈ کے رکھ دیاں گا. فرمایا بھتیجیا جا کے سو جا، آرام کر. سارا کچھ ہاتھ وچ ہوندے ہویا عثمان مدینے شریف وچ خون دا قطرہ نہیں ڈگن دیتا. بلکہ اتھوں تک میں پڑھیا ہے جڑے غلام تلواراں لے کے آئے اسی حاضر ہاں تواڈے تے جاناں قربان کران گے، تواڈے تے حرف نہیں آن دیاں گے. آپ نے فرمایا اگر مینوں راضی کرنا چاہندے ہو تے میں پیا آکھنا جیڑا تلوار نیام وچ پا لے او آزاد ہے. اتھے لڑن والے ہم انعام ملتے ہیں. اتھے عثمان پہ فرماندے نے جیڑا تلوار نے آمج پال ہے آزاد ہے. کیوں عثمان یہ بھی جان دے نے میں شہید ہوں ہے. فرمایا میں تے جانا ہی ہے، میں نو تے خبر آقا عطا فرمائیے. میں یہ بھی پوچھا جی یا رسول اللہ کی کرنا؟ فرمایا صبرا صبرا صبرا. عثمان روزہ رکھنا ہے، کھولنا ساڑھے کھولی آتے. ایک تسلیم و رضا. یہ سے واسطے میں حدیث شریف پڑھی میرے آقا فرما دینے یہ عثمان میرا عثمان اے ابراہیم خلیل اللہ دے مشابہ وے. کی مشابہت ہے؟ فرمایا خلیل اللہ نو آگ میں جو سٹھیا جا رہا ہے جبریل آ گئے. آئے سمجھے ہو جبریل آ گئے جبریل آ گئے جبریل آ گئے. خلیل اللہ حکم ہوئے میں سب کچھ نیستو نابود کر دیا الٹ پلٹ دیا. فرمایا نہیں تیری لوڑ کوئی نہیں میرا اللہ ہے نا. آکھیا پھر اللہ دی بارگاہ عرض کر لو. فرمایا جنوں عرض کرنی ہے وہ میرا حال جاندا ہے. اے خلیل اللہ تسلیم و رضا والے اے در عثمان بوے دے دشمن کھڑا ہے ساتھی اجازتاں پہ منگ دے نے آئیے. فرمایا نہیں کوئی ضرورت نہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے میں سکھ نہ تھی رے محمد بخشا شالا راضی رین پیارے. اپنی جان دے دیتی خون نہیں باندھتا. امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مدینہ شریف حالات ٹھیک نہیں، اے امیر المومنین میرے نال شام چلو. فرمایا کیوں؟ مدینہ شریف چھڑ کے ایتھے ہی مرنا ہے.
سرکار دے کول ہی جان دے نہیں، میں مدینہ شریف چھڑ کے کدھر نہیں جانا۔ حضور پھر اجازت ہوئے تو اتھوں فوج لشکر بھیج دیاں، فرمایا مدینے والوں دا حق میں انہاں نوں کھواواں۔ ہائے 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 کیا شان عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث شریف میں پہلی دفعہ میرے آقا فرماندے نے 40 دن تے 40 راتاں عثمان میرے پڑوس وچ رہیا ہے۔ بڑی توجہ نال سنیا جی، 40 دن تے 40 راتاں عثمان غنی میرے پڑوس وچ گوانڈی رہیا ہے۔ سونیا پھر کی ہویا کیویں دا گوانڈی ہے؟ میرے آقا نے دوسرے مقام تے جدوں پوچھیا گیا نا کسے دے متعلق، فرمایا سفر کیتا ہے گوانڈیا، تے گوانڈیاں نوں پتہ ہوندا ہے نا چوکھا گوانڈی کیندا ہے، باہر تے بھاویں حاجی ثناء اللہ بنیا ہوے، حاجی ثناء اللہ صاحب گئے سن اج تے وہی حاجی ثناء اللہ۔ 40 دن 40 راتاں عثمان غنی میرے آقا دے پڑوس وچ رہیا۔ جملہ سنیا جے، دل دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیا جے، فرمایا ایڈا سونا گوانڈی میں کدرے نہیں ویکھیا جڈا سونا گوانڈی عثمان دے آئے۔ سونیا کیویں گزارا؟ فرمایا اللہ دی قسم ہے کدی پانی ڈگن دی بھی آواز عثمان نہیں آن دتی۔ اے لفظ نے حدیث دے نعم الجار عثمان۔ آج بوٹے صاحب نے بٹھاؤ، کڈا چنگا گوانڈی ہے عثمان۔ کوئی ہووے رانا صاحب جنہاں نوں تسی چنگا آکھو، راؤ صاحب چنگا آکھن تے جنہاں نوں مصطفیٰ چنگا آکھن، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر تسی جان دے ہو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیاں۔ بیٹیاں سرکار دیتیاں تے مرضی نال نہیں۔ یہ روایت بڑی، یہ بھی روایت میں پہلی بار عرض کر لیا۔ سیدہ رقیہ جناب عثمان دے نکاح وچ آئیاں۔ رقیہ بیمار ہو گئیاں، بدر وچ حضرت عثمان غنی اس واسطے نہیں گئے، فرمایا تو اے دی تیمارداری کرنی۔ تے میرے آقا نے فرمایا عثمان اللہ دے کام وچ تے اللہ دے رسول دے کام وچ تی نبی دی کم اللہ دا بدر وچ عثمان نہیں گئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال بھی اتھے ہی ہویا بدر والے ماحول چی جدوں حضور واپس آ رہے نے۔ سیدہ رقیہ دا وصال ہو چکیا ہے۔ بدر دے مقام تے بھی ایک تے او بیعت جڑی بیعت رضوان ہے، دوجی او بیعت جڑی پہلوں ہی ہے۔ بدر دے مقام تے میرے مصطفیٰ نے عثمان والوں بیعت آپ ہی کی تھی۔ آہت میرا آہت عثمان دا، عثمان مدینے رہ کے بدری صحابیوں میں شامل جیڑا حصہ میدان جنگ وچ لڑن والوں نوں ملیا اونا ہی حصہ مصطفیٰ نے عثمان کو دیتا ہے۔
کی کر رہے سن عثمان؟ مال غنیمت انہوں ملنا ہے جنہیں جنگ لڑنی ہے. یہ تھے تو عثمان کر بیٹھا ہے. کر کی ریاسی اللہ رسول دے کامی تے کرتا. بولو یا رسول اللہ. یہ دے مزید میں لے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. مواد بڑا ہے, مطالعہ بڑا ہے, تے ٹائم تھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کر دیں ان عثمان بن عفان لما ماتت امرأته بنت رسول اللہ, جدوں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلی بی بی حضرت سیدہ رقیہ وصال فرما گئیاں, عثمان رو رہے نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے سونے لب کھولے, سونا نبی سونے سونے بول بولے, فرمایا ما یبکیک, عثمان کیڑی شے نے تینوں روایا ہے, کیوں پیا رونا ہے؟ قال ابکی علی انقطاع صخری منکا, سونیا تہاڈی بیٹی میرے نکاح وچ سی, تسی میرے سسر سو, ہن او سسرالی رشتہ ختم ہو گیا, بیٹی بیوی تہاڈی بیٹی میری بیوی چلی گئی. میرے آقا فرمایا عثمان رونا کیوں ہے؟ او سنو اے سنیو سنو, جڈا سونا مسلک تے عقیدہ اللہ تانوں عطا فرمایا ہے. میرے آقا فرمایا عثمان کیوں رونا ہے؟ ہاذا جبریل علیہ السلام یأمرنی بامر اللہ عز وجل ان یزوجک اختہا. عثمان رونا, جبریل پیغام لے آئے نے, کہ جبریل اللہ دا پیغام لے آئے نے, سونیا رقیہ چلی گئی ہے, ام کلثوم ہے, وہ دے دے عثمان.